قال الله تعالى في القرآن المجيد ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن الكفة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 166 اور 167 نمبر آیت، یہ 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. آج کے اس موجودہ دور میں ہمیں بہت سے فتنوں کا سامنا ہے، اور جیسا کہ یہ بات میں اکثر آپ احباب کے گوش گزار کرتا رہتا ہوں کہ ہماری ایک بہت بڑی نااہلی اور ہمارے زوال کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم جدید فتنوں سے آشنا نہیں ہیں اور جدید وسائل کو، یہ جو جملہ میں کہنے لگا ہوں بالخصوص نوجوان اس پر خاص طور پر توجہ کریں، ماں باپ اس پر توجہ کریں، ہم جدید وسائل کو صحیح طریقہ سے استعمال کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا نہیں کر سکے. اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بھی نقصان ہوتا ہے جو چیزیں اسلام کے فروغ، دین کی سربلندی اور ہماری اصلاح کا بہترین ذریعہ بن سکتی ہیں. یہ میرا ٹاپک نہیں، یہ صرف ایک تمہیدی گفتگو ہے جو میں اپنے موضوع کے آغاز سے قبل آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں. یہ بات کون نہیں جانتا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ ہر ماں باپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس آیت کی روح سے کہ وہ اپنے بچوں کی نگرانی کرے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم، خود کو بھی آگ سے بچا لو اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچا لو. وہ آگ جس کا ایندھن پتھر ہے، اور یہی انسان جب اس آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ آگ بجھے گی نہیں، بلکہ ایندھن جب کسی آگ میں ڈالا جاتا ہے تو وہ اور بھڑک ہوتی ہے. تو گویا انسانوں کے ڈالے جانے سے وہ اور بھڑک ہوگی کیونکہ یہی اس کا ایندھن ہے. اب ہر ماں باپ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کی کیا کرے؟ نگرانی کرے. چاہے جب یہ موبائل فون نہیں تھا نا، تب بھی ماں باپ پر یہ ذمہ داری اسی طرح قائم تھی کہ وہ اپنے بچوں کی نگرانی کرے. لیکن ہر باپ کی زبان پر یہ شکوہ تو نظر آتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو مجبوراً، ضرورتاً یا اس کی ضد کے آگے مجبور ہو کے یا جدید تعلیمی نظام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ضرورتاً میں نے اس کو موبائل لے کر دیا.
شخص یہ کہتا نظر آتا ہے کہ اس موبائل نے میرے بچے کا بیڑا غرق کر دیا، اس موبائل نے میرے بچے کو ایسا نقصان پہنچا دیا. یہ سب ہم آگے معاشرے کا جدید فتنہ ہے، کوئی اس سے آنکھیں بند نہیں کر سکتا. کیوں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بچے کا نہیں بلکہ ماں باپ کا قصور ہے. آج تک ہم یہی کہتے آئے، یہی سنتے آئے لوگوں سے اور بزرگوں سے کہ بچوں کو موبائل فون نہ دو، اینڈرائڈ سیٹ نہ دو. کیوں؟ کیونکہ اس کے ایک کلک پر دنیا بھر کی بے حیائی آپ کے سامنے آ جائے گی. اس کے باوجود ہر بچے کے ہاتھ میں اینڈرائڈ سیٹ بھی ہے. اس کے باوجود ہر بچے کے کہتا ہر کوئی ہے کہ نہیں دینا چاہیے، تلقین کرتا ہے نہیں ہونا، لیکن ہے. میں کہتا ہوں اپنے بچے کو اینڈرائڈ فون ضرور دو. میٹرک میں ہے پھر دو، میٹرک کا لیا ہے پھر دو، لیکن تم اپنے بچوں کو اس فون کا صحیح استعمال سکھاؤ. اپنے بچے کو وہ موبائل دے کر اس کی نگرانی کرو. جس طرح تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ تمہارے بچے کا کون دوست ہے، سکول میں وہ کہاں بیٹھتا ہے، ٹیوشن میں جاتا ہے کس کے ساتھ جاتا ہے، اس کو کون ملنے آتا ہے، اس کو کون فون کرتا ہے، وہ کیسا لٹریچر پڑھتا ہے، وہ کیسی کتابیں پڑھتا ہے. یہ ساری نگرانی ماں باپ کے ذمہ ہے کہ وہ کرے نا. وہ ٹی وی دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، کون سی موویز دیکھتا ہے، اس کا ذہن کس طرف جا رہا ہے، کیا چیز پسند کر رہا ہے، دین کی طرف کتنا رجحان ہے. یہ سب ماں باپ کے ذمہ ہے نا کہ وہ یہ کرے. اپنے بچے کو موبائل دو اور اس کو بتاؤ کہ اس موبائل کا یہ صحیح استعمال ہے اور اس موبائل کی نگرانی کرو. یہاں پر ایک بڑا سوال آپ کے ذہن میں اٹھے گا کہ بچے کو موبائل دے دیا، اب ہم ہر وقت تو اس کے ساتھ نہیں ہوتے، وہ اپنے روم میں ہوگا، اسکول میں ہوگا، کہیں بھی کیسے بھی اس کا غلط استعمال کر سکتے ہیں، تو ہم اس کی ہر وقت کی نگرانی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ وہ نقطے کی بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جدید وسائل کا صحیح استعمال نہیں جان سکے، صحیح استعمال نہیں کر سکے، اس لیے ہمیں ان جدید وسائل نے انتہائی نقصان پہنچایا اور ہم رونا بھی ہوتے رہے کہ نہیں 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 ہونا چاہیے. میں ایک عام بڑا انسان ہوں، نہ میں آئی ٹی پڑھا ہوں، نہ میں کوئی بہت ماہر ہوں کمپیوٹر کا، لیکن آپ جب اپنے بچے کو موبائل دیتے ہیں تو ایسے سافٹ ویئر کسی ماہر سے رابطہ کریں، کسی آئی ٹی کے والے کے پاس جائیں، کسی ٹیچر کے پاس جائیں. بچے کی تعلیم کے لیے ٹیچر سے رابطہ کرتے ہیں نا، اساتذہ انگلش کے والے ٹیچر سے پوچھتے ہیں اس کی انگلش کیسی ہے، فلانے سے پوچھتے ہیں اس کی میتھ کیسی ہے، قاری صاحب سے پوچھتے ہیں قرآن کیسا پڑھا. جب اس کو موبائل دیتے ہیں نا تو کسی آئی ٹی والے کے پاس جائیں اور اس کو جا کر کہیں میں اپنے بچے کو موبائل دینا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ اس کی نگرانی کیسے ہوگی. وہ آپ کو بتائے گا کہ ودن 5 منٹس آپ کے بچے کے موبائل میں ایک سافٹ ویئر میں انسٹال کر دیتا ہوں، آپ کے بچے کی ہر نقل و حرکت موبائل کی وہ آپ اپنے موبائل پہ دیکھ سکتے ہیں. کتنا آسان سولوشن ہے، کتنا آسان سولوشن ہے. بچے کو موبائل دو، نہیں دو گے وہ آپ سے ضد کرے گا، احساس کمتری کا شکار ہوگا، جدید دور میں پیچھے رہ جائے گا. ہم نے موبائل بچوں کو دے کر بے لگام کر دیا، آزاد چھوڑ دیا، نہ انہیں یہ بتایا کہ صحیح طریقہ اس کا استعمال کا کیا ہے، اس سے دین کیسے پھیلے گا، اس سے دین کیسے سیکھا جائے گا، اور نہ ہی ہم نے ان کی نگرانی کی. ہماری نااہلی کی وجہ سے ان جدید وسائل کا ہمیں نقصان ہوا اور ہم اپنی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں. یہ ایک تمہیدی گفتگو میں نے کیوں کی ہے، جبکہ جو آیت میں نے پڑھی آپ کو بظاہر اس گفتگو سے اس کی مماثلت نظر نہیں آ رہی ہے. یہ میں نے اس لیے کی ہے کہ اس وقت ہمارے بہت سے گناہ اس سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے ہیں. ہم لوگ بہت سے دفعہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کی رائے اپنے لیے ہموار کرنے کے لیے، لوگوں کے لائکس حاصل کرنے کے لیے
ایسے ایسے گناہ کر جاتے ہیں کہ جن کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، اور ہمیں اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ کل قیامت کے روز یہ لوگ ہمارے کام آنے والے نہیں۔ یہ ہے میرے گفتگو کا اصل نقطہ۔ مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں انشاءاللہ۔ ہمیں یہ ایک حرص اور ہوس لگ گئی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی رائے جو حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ٹچ رہنے کی وجہ سے ہم بہت سے گناہ کرتے ہیں لوگوں کو اپنے سے خوش کرنے کے لیے۔ یہ ایک فطری بات ہے، یہ ایک فطری بات ہے۔ شیطان نے انسان کے اوپر چونکہ بہت کنٹرول حاصل کیا ہوتا ہے نا، باپ اگر بچے سے یہ کہے نا کہ مجھے ایک گلاس پانی پلا دو تو شاید وہ اتنی جلدی نہ پلائے، اور اگر پلائے بھی تو بیزاری سے پلائے۔ لیکن اگر اس کا دوست اس کو فون کر کے کہے میں فلاں چوک پہ کھڑا ہوں آؤ شورما کھاتے ہیں، تو فون بھاگ کے جائے۔ فون کیوں؟ اس میں ایک چارم ہے، اس کو ایسا ذہن ملا ہے کہ اس میں اس کا ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو چکا ہے، جبکہ باپ کو پانی پلانے کی اہمیت کو اس کے اندر اجاگر نہیں ہے۔ اس لیے اس کو کلومیٹر کا سفر موٹر سائیکل پر طے کر کے اپنے دوست کے ساتھ جانا آسان لگتا ہے، لیکن اپنے باپ کو ایک پانی کا گلاس پلانا اس کو مشکل لگتا ہے، اس لیے کہ اس کا ذہن ہی ایسے بن چکا۔ اس کو اصل میں جو اس کی انٹرٹینمنٹ ہے وہ اس میں نہیں ہے، اس کی انٹرٹینمنٹ اس چیز میں چلی گئی۔ تو ہم لوگوں سے وابستہ ہونے کی وجہ سے، لوگوں کو خوش کرنے کی وجہ سے بہت سے گناہ کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، لیکن یہ باتیں ممبر و محراب سے پتہ نہیں اچھی لگتی ہے کہ نہیں، لیکن میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، اور اگر ہم بیان نہیں کریں گے تو کیسے آپ لوگوں تک یہ باتیں پہنچے گی، کیسے کوئی اس کو سمجھے گا۔ میں یوٹیوب ایک بہت مشہور ویب سائٹ ہے، کسی سے پنہا نہیں ہے۔ اب کیا کرتے ہیں لوگ آپ دیکھیں نا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کی وجہ سے کتنے گناہ ہو رہے ہیں اور احساس بھی نہیں۔ ایک ماڈل ہے، برائی اپنے اندر ایک جاذبیت رکھتی ہے۔ اچھا، ایک طرف ایک ماڈل ہے، ایک طرف ایک عالم دین ہے۔ جو ماڈل کو لائکس مل رہے ہیں، ویوز مل رہے ہیں، وہ ایک عالم دین کو نہیں مل رہے۔ اب دیندار طبقہ کیا کرتا ہے؟ دیندار طبقہ یہ کرتا ہے، پتہ نہیں ان کی نیت کیسی ہے، نیت تو انشاءاللہ اچھی ہی ہے، لیکن کر کیا رہے ہیں؟ کرتے یہ ہیں، ایک ماڈل کی، اور یہاں یعنی جس طرح کی وہ کپڑے لباس پہنتی ہیں، ایک ماڈل کی تصویر لیتے ہیں، ادھر سے ایک عالم دین کی تصویر لی، ادھر سے ایک عالم کی تصویر لی، ادھر سے ایک ماڈل کی تصویر لی، دونوں کو ایسے ساتھ اٹیچ کر دیا، ادھر ماڈل لگا دی اور ادھر کیا کیا؟ عالم دین لگا دیا۔ ان پر لکھ دیا، تحریر کوئی بھی لکھ دی کہ اس ماڈل کے بارے میں یا بے حیائی کے بارے میں فلاں عالم دین کا نظریہ سنیں، فلاں عالم دین کی تقریر سنیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ دیکھنے والا سمجھتا ہے پتہ نہیں اندر اس ماڈل کی کتنی تصویریں ہونی ہیں، پتہ نہیں اندر اس ماڈل کے بارے میں اس عالم نے کیا کہا ہونا ہے۔ اس نے نہیں بھی کلک کرنا تو اس ماڈل کو دیکھ کر وہ ضرور کلک کرتا ہے، اور لگانے والے کی نیت کیا ہے کہ کلک کر کے اندر سے وہ تقریر سن لے گا۔ حالانکہ اگر آپ اس کی ریسرچ کر لیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ جب وہ کلک کرتا ہے اور اس کو اندر سے کچھ نہیں ملتا تو 2 یا 3 منٹ سے زیادہ وہ تقریر نہیں سنتا۔ یہ سچ باقاعدہ موجود ہے، 2-3 منٹ سے زیادہ وہ نہیں سنتا۔ اب کیا ہوا یہ کہ اس نے لوگوں کو اپنی ویڈیو زیادہ سے زیادہ دکھانے کے لیے ایک ماڈل کی اڑیاں تصویر کتنی لوگوں کو دکھائی؟ بتائیں آپ، کتنے لوگوں نے اس کی وجہ سے، اس کی پوسٹ کرنے کی وجہ سے، اس کی اس عالم کے ساتھ اٹیچ کرنے کی، کتنے لوگوں نے اس بے حیائی کو اپنی نگاہوں سے دیکھا اور اس نے یہ سوچ کر کیا یہ کام کہ اس کو کلک کرے گا تو اس کے پیچھے چلو عالم کی تقریر سن لے گا، شاید تو اس کو کوئی ہدایت مل جائے۔ اور بعض ویڈیو کلپ میں اندر بھی بے حیائی کی تصویریں موجود ہوتی ہیں، تقریر ساتھ چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ تصاویر بھی خواتین کی چل رہی، یہ بتانے کے لیے کہ اس طرح کی بے حیائی آج کل چل رہی ہے۔ بتائیں یہ کسی سے چھپی ہوئی بات ہے؟ یہ وہ برائیاں ہیں، یہ وہ نقصانات ہیں جو جدید دور کے نقصانات ہیں، جو ہم لوگوں کی خاطر کرتے ہیں، جو لوگوں کو
اپنی طرف راغب کرنے کے لیے کرتے ہیں. یہ وہ نقصانات ہیں جو اس جدید دور کے جدید فتنے ہیں جن سے آج ہم آشنا نہیں ہیں, جن کا آج ہمیں علم نہیں ہے. اور ہم گفتگو اس موضوع کے اوپر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ذمہ صحیح طریقہ کے ساتھ, صحیح منہج کے ساتھ, صحیح دین کے ساتھ لوگوں تک بات پہنچا دینا ہے. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے. آپ کے ساتھ کتنے لوگ جڑتے ہیں اس کے لیے آپ ناجائز راستہ اختیار نہیں کریں گے, اس لیے کہ آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں. آپ اس کے لیے ناجائز راستہ اختیار نہیں کریں گے. ہاں, کسی جائز ذریعے سے آپ ضرور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کی بات سنیں, زیادہ سے زیادہ لوگ ہدایت کی طرف آئیں, زیادہ سے زیادہ لوگ اس طرف آئیں. لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ چونکہ ہم زیادہ لوگوں کو اپنی طرف لانا چاہتے ہیں, اس کے لیے ہم ناجائز راستے بھی اختیار کرنا شروع کر دیے ہیں. جبکہ یہ لوگ, یاد رکھ لیجیے یہ بات, وہ شخص بہت بڑا دھوکے باز ہے, وہ شخص فراڈ ہے, وہ شخص جھوٹا ہے, وہ شخص جھوٹا ہے جو کسی کو یہ کہہ دے کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کر لو یا میری بات مان لو, میرے پیچھے چل لو, اور قیامت کے روز میں تمہیں اپنی ذمہ داری پر بخشوا لوں گا. اس سے بڑا جھوٹا اور کوئی نہیں ہو سکتا, اس سے بڑا جھوٹا اور کوئی نہیں. بلکہ حال تو یہ ہوگا جس کو سورۃ البقرہ کی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی بیان فرمایا, اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم کما تبرؤوا منا. کیا کہیں گے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کسی نیکوکار کو, کسی بزرگ کو, کسی اچھے انسان کی پیروی کی ہوگی, اس کے پیچھے چلے ہوئے ہوں گے, جب وہ اس کو قیامت کے روز ان سے بیزاری کا اعلان کر دیں گے, جب وہ کہیں گے ہم تو تمہیں پہچانتے بھی نہیں, تم کون ہو, کیا ہوگا؟ یوں سمجھ لیجیے, میں ان آیات کو ایک منظر کی شکل میں اگر آپ کے سامنے رکھوں تو یوں ہوگا, ایک شخص وہ ہے جس کے پیچھے لگ کر لوگوں نے نماز چھوڑ دی, روزہ چھوڑ دیا, لوگوں نے کہا اس کو خوش کر لو, اس کے پیچھے چل جاؤ, اس کی بات مان لو, اس کو نواز دو, اس کا سالانہ جلسہ کرا دو, اس کا سالانہ عرس کرا دو, اور یہ قیامت کے روز ہمیں بخشوا لے گا. تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتے ہیں اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب, کہ جب وہ ان سے کہیں گے تم کون ہو بھائی, ہم تو تمہیں نہیں پہچانتے, ہم تو یہ جو کہتے ہیں نا دنیا میں ہمارے پیچھے چلو تمہیں قیامت کے روز بخشوا دیں گے, جب قیامت کے روز رأوا العذاب, عذاب کو اپنے سامنے دیکھ لیں گے, وتقطعت بهم الاسباب, اور ہر قسم کے اسباب ختم, اس دن کوئی کام نہیں آئے گا, کوئی سفارش, کوئی بدلہ, کچھ بھی کام نہیں آئے گا. وہ صاف کہیں گے ہم تمہیں پہچاننے سے انکار کرتے ہیں. پھر وہ جو پیچھے چلے ہوئے ہوں گے, وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا, جنہوں نے پیچھا کیا ہوگا, جنہوں نے پیروی کی ہوگی, وہ کہیں گے یا اللہ ایک موقع اور دے دے. وقال الذین اتبعوا, اے اللہ ایک دفعہ ہمیں دوبارہ, لو ان لنا کرۃ, اے اللہ کاش ہمیں ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے. جس طرح آج انہوں نے ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیا ہے, ہم بھی دنیا میں جا کے انہیں پہچاننے سے انکار کرنا چاہتے ہیں. ہم تو ان کے پیچھے لگ کے سارا کچھ کرتے رہے, ہم تو ان کی خاطر یہ کچھ کرتے رہے, ہم تو اس دھوکے میں رہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہیں بخشوا لیں گے اور ہم تمہیں بچا لیں گے اور ہم یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے, اور آج یہ ہمیں پہچان بھی نہیں رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کی یہ بات, ان کے یہ اعمال بس اب ایک حسرت سے زیادہ اور کچھ نہیں, بس اب یہ ایک حسرت ہی ہوگی کہ جسے وہ اپنی زبان سے ادا کر کے یہ کہہ دیں گے کہ ہمیں کاش دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے, ہم بھی ان کو پہچاننے سے انکار کر دیں جس طرح آج انہوں نے قیامت کے لوگ ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیا ہے. سب اسباب ختم ہو جائیں گے. ولا تزر وازرة وزر اخرى, یاد رکھ لیجیے کوئی جان کسی
دوسری جان کا، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. لیس للانسان الا ما سعى، نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی جو اس نے خود کر کے دکھایا، جو اس نے کوشش کی، جو اس نے عمل کیے، جو اس نے اعمال کیے، وہی اس کو ملے گا. کوئی دوسرے کے کہنے پر اگر گناہ کرتا ہے، کسی کے پیچھے لگ کے کرتا ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، کسی کی بیعت کر کے کرتا ہے، کسی کی اتباع میں کرتا ہے، قیامت کے روز اسے پہچاننے سے بھی انکار کر دے گا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے شخصیت، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری، فرما برداری اور محبت میں گزار دی. آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواہش ہے. خواہش کیا ہے؟ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعنی بکثرۃ السجود، اگر جنت میں میرے ساتھ جانا چاہتے ہو تو پھر کثرت نوافل سے میری مدد کرو. کیا معنی ہے اس مفہوم کا؟ کہ تمہیں چاہیے بہت زیادہ نفلی عبادت کیا کرو کہ اس عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں میرے ساتھ مقام عطا فرما دے. صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی ماننا تو دور کی بات، کسی کی تو کوئی گارنٹی نہیں نا، کسی کی تو کوئی گارنٹی نہیں، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی گارنٹی تو ہے نا. آپ کی ضمانت تو پکی ہے نا، آپ کی ضمانت تو ایسے ہے جیسے اللہ کی ضمانت ہے، آپ کی بشارت تو ایسے ہے جیسے اللہ کی بشارت ہے. تو بتائیں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صحابی کو یہ کہہ دے کہ عمر میں تمہارا محل جنت میں معراج کے موقع پر اپنے محل کے سامنے دیکھ کر آیا، جب کسی کو یہ کہہ دے بلال تیرے قدموں کی چاک کو میں نے جنت میں اپنے آگے دیکھا ہے، جب کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ بدر میں شرکاء والوں تم نے بدر کی جو قربانی دے دی، اب تم جو کچھ مرضی کرتے رہو، تم معافی کے قابل ہو، تمہیں معاف کر دیا گیا ہے. جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے مال کے بدلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہیں کہ عثمان آج کے بعد تو جو کچھ بھی کرے تجھے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، تجھے جنت کی بشارتیں ہیں. بتائیں اتنی بشارتیں لینے کے باوجود بھی وہ راتوں کو قیام کرنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے، گھوڑوں پر سواری کر کے جہاد کرنے والے نظر آتے ہیں. کیسے بتائیں؟ کسی نے یہ کہا کہ مجھے تو جنت کی بشارت مل گئی، مجھے اب کیا ضرورت ہے نمازیں پڑھنے کی، مجھے اب کیا ضرورت ہے روزے رکھنے کی، مجھے اب کیا ضرورت ہے کہ میں راتوں کو قیام کروں، میں جہاد کروں، میں گھوڑوں کے اوپر چلوں، مجھے تو جنت کی بشارت مل گئی. اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت، آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت سنا دی کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی یہ اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جو بھی ماقبل جو بھی معاملات تھے سارے کے سارے درگزر اللہ تعالیٰ نے کروا دیے. تو آپ کی زوجہ محترمہ نے جب آپ سے پوچھا کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت دی ہے، آپ کو بخشے بخشا جسے کہتے ہیں بخشی روح ہے، تو آپ کو تو اللہ نے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، تو یہ راتوں کو آپ اتنی عبادت کر کے آپ کے قدم مبارک جو ہے ان میں سوزش ہو جاتی ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن کے دکھاؤں اس پر جو اس نے مجھے نعمت عطا کی، اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے یہ مقام، یہ مرتبہ، جو مجھے خاتم النبیین، جو مجھے اللہ تعالیٰ نے مقام محمود کا حقدار، جو مقام وسیلہ کا حقدار، جو اللہ نے مجھے امام الانبیاء، جو اللہ نے مجھے حبیب اللہ، جو اللہ نے مجھے اتنے مقام دیے ہیں، جو اللہ نے مجھ پر دین کی تکمیل کر دی ہے، مانا کہ میرے لیے یہ رعایت ہے، مگر کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے نہ دکھاؤں؟ یہ فرائض کی نہیں نفلی عبادت کی بات ہو رہی ہے، نفلی عبادت کے اہتمام کی بات ہو رہی ہے جو صحابہ کرام کر رہے ہیں.
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹی کو، اپنی پھوپھی کو، اپنے عزیز و اقارب، اپنے لخت جگر، اپنے قریبی رشتے داروں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے روز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں، اپنے اعمال کو اچھا کرنا، اپنے اعمال کی بنیاد پر تمہارے لیے فیصلہ ہوگا، میرے اوپر نہ رہنا۔ کیوں؟ کیونکہ شفاعت کا حقدار بھی وہی ٹھہرے گا جو اعمال صالحہ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر امتیوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے گا۔ جو یہ کہے گا کہ مجھے فلاں نے بچا لیا اور کبھی اس نے زندگی میں وضو ہی نہ کیا ہوگا، تو بتائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو تو وضو کے چمکتے ہوئے اعضاء سے پہچان لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سے قبل آیت میں جو یہ دو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس سے پہلی آیت میں بھی ایک انسان کا وظیفہ بیان کیا ہے، جس کی ایک مثال میں تھوڑی سی حقوق العباد میں آپ کے سامنے بھی پیچھے رکھ چکا ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ، جنہوں نے بنا رکھا ہے مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اللہ کے ساتھ شریک، اللہ کے علاوہ اوروں کو محبوب، یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت سخت محبت کرتے ہیں۔ اشد حبا للہ، اللہ کی محبت بہت غالب ہوتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے بڑا آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، جو کہ مشرکین مکہ کے اندر پائی جاتی تھی۔ یہ عیب، یہ برائی مشرکین مکہ کے اندر پائی جاتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کو رب مانتے تھے۔ وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا اگر آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کون ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، کون ہے جس نے زمین کو پیدا کیا، کون ہے جس جو بارش نازل کرتا ہے، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ، یہ کہیں گے کہ وہ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ لات، عزا، منات کو شریک ٹھہراتے۔ کرتے کیا تھے؟ کرتے یہ تھے، ایک مثال سے سمجھ لیجئے، ایک 10 مرلے کی زمین پر کاشت کی، گندم کاشت کی، اور یہ نیت کر لی کہ 5 مرلے کی پیداوار اللہ کے راستے میں دوں گا، اللہ کے نام پر دوں گا، اور یہ 5 مرلے کی پیداوار جو ہے یہ میں اپنے لات، عزا اور منات کو دوں گا۔ ہوا یہ کہ جو حصہ اللہ کے لیے 5 مرلے کی پیداوار کے لیے رکھا تھا اس میں پیداوار زیادہ ہو گئی، جو لات، عزا، منات کے لیے رکھا تھا اس میں پیداوار نہیں ہوئی یا کم ہو گئی۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب کیا یہ کہ اللہ کا حصہ جو تھا وہ لات، عزا، منات کو دے دیا، اور ادھر والا حصہ جو ہے وہ ادھر کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ ان سے محبت زیادہ، اللہ سے محبت کم۔ ان کو خوش کرنے کا رجحان زیادہ، اللہ کو خوش کرنے کا رجحان کم۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، مشرک آدمی یہ سمجھتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور پر اعتماد کرتا ہے، یقین کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس کو خوش کر لوں گا تو کل قیامت کے روز یہ اللہ کے ہاں مجھے خود بخود بچا لے گا، لہذا اللہ سے بچنے کی کوئی اتنی فکر نہیں، اس سے بچ جاؤں، اس کو خوش کر لوں، آگے کی یہ خود ہی سنبھال لے۔ اس لیے ایسے لوگ جو اللہ کے علاوہ اوروں پر اعتماد کرتے ہیں وہ اللہ کو خوش کرنے کی اتنی کوشش نہیں کرتے، بلکہ جن پر اعتماد کر رہے ہوتے ہیں ان کو خوش کرنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بات نشین رکھ لیں، کامیاب وہ ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ یا ایھا الَّذِينَ آمَنُوا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے بارہا ایمان والوں کہا، لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کامیابی کا ذکر کیا
वहां अल्लाह ताला ने फरमाया वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। वहां अल्लाह ने फरमाया जो ईमान लाए और ईमान लाने के साथ साथ आमाल सालिहा भी करके दिखाए, नेक अमाल करके दिखाए। अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। हम ना नूर से बने के मान करें और ना आग से बने के हमें कोई फख्र हो। हम तो खाक से बने हैं और खाक का कमाल ये है कि वो अमल करके उरूज हासिल कर लेता है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी की आखिरी लम्हात में भी अपनी उम्मत को ये सबक देकर जा रहे हैं कि ए मेरी उम्मत के लोगों, नमाज अस्सला अस्सला अस्सला, नमाज की पाबंदी, नमाज से कोई छूट नहीं, नमाज से कोई खुलासी नहीं है, नमाज से कोई राहत नहीं है। नमाज पकड़ लो, नमाज को लाजिम कर लो। अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। इससे कोई बरात नहीं है, इससे कोई छुटकारा नहीं है। लेकिन आज आपको ये नजर आएगा, हम अगर अपनी जिंदगियों का मुशाहिदा करें तो आपको ये भी नजर आएगा, जिस जानिब में मैं तवज्जो दिलाता रहा हूं और आज एक दूसरे अंदाज में मैं इस जानिब तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि हमारा रुझान भी और मजहब से, दीन से वाबस्ता लोगों का रुझान भी ये हो गया है कि वो एक अच्छी से अच्छी बात को, एक अच्छे से अच्छे क्लिप को, शेयर को बहुत जल्दी करते हैं और उन्होंने, हो सकता है, मुमकिन है फेसबुक पे उनको लाखों लाइक्स हो, लाखों लोग उनसे दीन से वाबस्ता हो और दीन हासिल कर रहे हों, लेकिन अपना हाल ये हो कि नमाजों की पाबंदी ना। इस काम में आगे, लोगों को अपने साथ जोड़ने में आगे, और अपने अमल के बारे में हाल ये हो रहा है कि खुद नमाजों की पाबंदी नहीं है, खुद पर्दे का एहतमाम नहीं खवातीन कर रही और दूसरों की तरफ तवज्जो जो है वो ज्यादा हो गई है। ये आज के इस मुआशरे का अलमिया है। इल्म का फरोग ज्यादा है, अमल का रुझान कम है। इल्म का फरोग ज्यादा है, तहकीक बहुत हो चुकी है। एक हदीस का आप उठाकर देख लें, आप उस पर पूरी तफसीलात मिल जाएगी, किस किताब में है, किसने लिखी है, किसने कहां पर मौजूद है, सही है, ज़ईफ है, क्या हुक्म है, क्या तफसील है, सब कुछ मिलेगा। लेकिन लोग अमल से दूर होते चले जा रहे हैं। वो सादगी जो कभी मुसलमान का शिआर थी, वो सादगी, वो इबादत गुजारी, वो तकवा, वो लिल्लाहियत, वो खौफ खुदा, जिसके बारे में इकबाल ने बड़े प्यारे अल्फाज में कहा था, खाल खाल इस उम्मत में नजर आते हैं मुझको वो अश्क सहरगाही से जो करते हैं जालिम वुजू। उसने कहा कि मुझे उम्मत मुस्लिमा से आपको इतना डर नहीं लगता। ये उम्मत, ये इब्लीस की मजलिस शूरा, इकबाल की मशहूर शूरा आबाद नजर है बहुत बड़ी, उसमें शैतान अपने मुशीर, अपने चेलों को कह रहा है, देखो मुझे इस उम्मत से कोई इतना डर नहीं लगता है। अगर मुझे खतर इस उम्मत से कोई, अगर मुझे इस उम्मत में किसी लोगों की, कुछ लोगों से जो डर लगता है ना, तो वो है जो खाल खाल लगाते हैं इस उम्मत में अभी तक, वो कि जो रात को उठकर नमाजें पढ़ते हैं तो अपने आंसुओं से वुजू कर लेते हैं। क्या माना? देखिए कितनी गहरी बात उसने कही। क्या माना? माना ये, जिस तरह इंसान जब वुजू करता है ना तो उसके गुनाह मिट जाते हैं, इस तरह वो रात को जब आंसू बहाते हैं तो अपने आंसुओं में अपने गुनाह अल्लाह से साफ करवा लेते हैं। अश्क सहरगाही से जो करते हैं जालिम वुजू, इनसे डर लगता है, ये बड़े खतरनाक लोग हैं, कुछ करना दिखाएं, कोई काम ना कर दिखाएं। तो इसलिए अपनी जिंदगियों के अंदर अमल पैदा करें, अपनी जिंदगियों के अंदर आमाल को जगह दें, अपनी औलाद की तरबियत में अमल पैदा करें, उनको बताएं कि बेटा तुमने नमाज की पाबंदी करनी है और रोजाना कुरान पढ़ना है। अगर हम अपनी जिंदगियों का मुशाहिदा करें, हमारी जिंदगियों में दीन बहुत कम रह गया है, याद रखें। नमाज की पाबंदी नहीं, रोजाना कुरान की तिलावत नहीं, हमें सुबह शाम के अज़कार का एहतमाम नहीं, खाना खाते वक्त, खाने से फरागत के वक्त दुआएं नहीं पढ़ते,
بیت الخلا میں آنے جانے کی دعائیں نہیں پڑھتے، لباس کے متعلق ہمیں آداب کا علم نہیں ہے، مجلس کے متعلق ہمیں آداب کا علم نہیں ہے. یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو گھروں میں، ہر گھر میں عملاً جن کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں اہتمام نہیں. ہم گفتار کے غازی، کردار کے غازی نہیں. ایک آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں. اقبال نے اپنے اوپر تنقید کرتے ہوئے کہا، اقبال نے اپنے اوپر تنقید کرتے، خود اپنے اوپر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ گفتار کا غازی تو بن سکا، کردار کا غازی بن نہ سکا. اس نے کہا کہ میں نے باتیں تو بڑی کی ہیں لیکن میں کردار کا غازی نہیں بن سکا. گفتار کا غازی ہوں، فتح حاصل کر لیا میں نے گفتگو میں، لیکن کردار کا غازی نہیں بن سکا. اپنے اندر کردار پیدا کریں، عمل پیدا کریں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے. آپ کے کردار کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے، صحابہ کے کردار کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے. آپ کے صادق اور امین ہونے کا اتنا چرچا تھا، لوگ آپ کے اوپر اعتماد کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے لیے